ایک دفعہ ایک بندہ مچھلی کا شکار کر رہا تھا، مچھلی پکڑ رہا تھا. تو جب مچھلی اس نے پکڑی تو وہ اچانک ایک دوسرا بندہ ادھر سے گزرا اور اس نے زبردستی اس بندے سے مچھلی چھین لی. تو جب وہ بندہ مچھلی لے کے جا رہا تھا، تھوڑا ہی اس نے سفر ابھی طے کیا تھا، مچھلی یعنی کہ اس وقت تڑپ رہی تھی، تھوڑی تھوڑی زندہ تھی مچھلی. تو اچانک اس مچھلی نے جو بندہ مچھلی لے کے جا رہا تھا اس کے انگوٹھے پر کٹ لگا دیا، کاٹ لیا اسے. تو درد کے مارے اس نے کیا کیا جی، اس مچھلی کو پھینک دیا اور جلدی گیا ڈاکٹر کے پاس. اسے کہا کہ یہاں زخم ہے، یہاں کیا کر دو جی، بینڈیج کر دو، پٹی لگا دو. تو ڈاکٹر نے اسی وقت اسے بینڈیج کر دی اور اسے کہا کہ 3 دن بعد دوبارہ آنا یا اپنا زخم دکھانا. اس نے کہا ٹھیک ہے. 3 دن جب گزرے تو وہ 3 دن کے بعد جب دوبارہ آیا تو ڈاکٹر نے وہ بینڈیج کھولی اور دیکھا کہ زخم ابھی تک ہرا ہے، یعنی کہ ختم نہیں ہوا. اس نے کہا زخم ایسا ایسا پھیل رہا ہے، آپ کا انگوٹھا سارا ختم ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا یہ ناخن تک جو ہے یہ جگہ کاٹنی پڑے گی. وہ مرتا کیا نہ کرتا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی کاٹ دو. اس ڈاکٹر نے اس کے ناخن تک کیا کیا جی، انگوٹھے کو کاٹ دیا. پھر دوبارہ نئی بینڈیج لگائی اور کہا کہ 3 دن بعد دوبارہ آنا. وہ بندہ 3 دن بعد جب دوبارہ آیا تو دوبارہ ڈاکٹر نے پٹی جب بینڈیج ہوتی ہے وہ کھولی، پھر دیکھا تو پھر بھی وہی زخم ہرا ہے. پھر ڈاکٹر نے اسے کہا کہ اب یہ پورا انگوٹھا کاٹنا پڑے گا ورنہ آپ کا یہ پورا ہاتھ اس کی ضد میں آ جائے گا اور یہ پورا ہاتھ خراب ہو جائے گا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے انگوٹھا کاٹ دو. اس ڈاکٹر نے انگوٹھا بھی اس کا کاٹ دیا. اس کے بعد پھر بینڈیج لگا دی. پھر ڈاکٹر نے کہا کہ 3 دن بعد دوبارہ آنا ہے. تو 3 دن بعد جب وہ دوبارہ آیا پھر ڈاکٹر نے دیکھا، پھر وہ حیران ہوا. اس نے کہا یار اب یہ ہاتھ بھی یہاں کلائی تک کاٹنا پڑے گا ورنہ آپ کا یہ پورا بازو ختم ہو جائے گا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. 3 دن بعد پھر اس نے یعنی کہ پٹی لگا دی، وہی بینڈیج کر دی. 3 دن کے بعد جب وہ بندہ دوبارہ آیا تو وہ پھر بھی زخم یعنی کہ ہرا کھڑا تھا. اس نے کہا جی پورا آپ کا کیا ہے جی، یہ کوہنی تک کاٹنا پڑے گا. اب یہ دیکھے حتیٰ کہ اس کا پورا بازو کٹ گیا. کیونکہ وہ زخم کیا ہوتا جا رہا تھا، بڑھتا جا رہا تھا. تو ڈاکٹر بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا یار آپ کا پورا بازو کٹ گیا، آخر یہ وجہ کیا ہے، آپ نے کون سی ایسی وہ کی ہے جی، کون سا ایسا کام کیا ہے کہ جس کے یعنی کہ آپ کو یہ سزا مل رہی ہے. پھر اس نے وہی سنایا کہ ایک بندہ مچھلی پکڑی ہوئی تھی، میں نے زبردستی اس سے مچھلی کھینچ لی. اس نے کہا جاؤ اس کے پاس اور اس سے معافی مانگو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی یعنی کہ معافی مانگنے کی وجہ سے، کیونکہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والوں کو، معافی مانگنے والوں سے معافی جو مانگتا ہے شخص یعنی کہ معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند بھی ہے اور اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں اسے. یہ بندہ دوبارہ گیا اس بندے کے پاس اور اسے کہا میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، لیکن یہ تو بتا دیں آپ نے ایسا کیا کیا کہ آپ دیکھیں میں مچھلی پکڑنے کی وجہ سے میرا پورا بازو کٹ گیا ہے. اس نے کہا جی جب آپ نے پوری قوت کے ساتھ مجھ سے میری محنت چھینی تھی، میں نے محنت کے ساتھ مچھلی پکڑی تھی، تو پھر جب آپ پکڑ کے لے جا رہے تھے نا، میں نے صرف آہ بھری اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور فریاد کی کہ یا اللہ اس نے جیسا مجھے زبردستی کھینچی ہے نا یہ مچھلی، میرا رزق کھینچا ہے، اس کو اپنا کوئی کرشمہ دکھا دینا ضرور. تو میں نے یہی آہ بھری جس کی وجہ سے شاید آپ کا یہ مسئلہ ہو گیا. اب دیکھیں اس کے علاوہ ایک اور آپ کو مثال بتاتا چلوں کہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے اندر 1893 کی بات ہے، یہ ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا ہینری کی ایک لڑکی کے ساتھ دوستی ہوئی، یعنی کہ وہ اس کی گرل فرینڈ بن گئی. دوستی ان کی چلتی رہی. کچھ عرصے کے بعد اس ہینری نے جو ہے اپنی گرل فرینڈ کو دھوکہ دے دیا. وہ روتی ہوئی گھر آئی، اپنے بھائی کو بتایا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، اس ہینری نے جو ہے مجھے دھوکہ دے دیا ہے. وہ اس کا جو بھائی تھا وہ بڑا ایموشنل تھا، جوش والا تھا. اس نے اپنی ریوالور اٹھائی اور چلا گیا جی ہینری کے گھر. ہینری اچانک گھر سے باہر نکل رہا تھا. اس نے کیا کیا جی، لوڈ کی اپنی ریوالور کو اور اسے شوٹ کر دیا. شوٹ جب کیا تو اس کے کان سے جو وہ بلٹ تھی چھوتی ہوئی، پیچھے ایک درخت کھڑا تھا، اس کے تنے کے اندر دھنس گئی وہ بلٹ. اب اس نے سمجھا شاید اس کو بلٹ لگی ہے ہینری کو اور وہ ہلاک ہو گیا ہے، لیکن وہ ایموشنل تھا نا، اس نے غور نہیں کیا، لیکن اسے کچھ نہیں، وہ صرف ڈر کے مارے گر گیا تھا ہینری. باقی اس کے بھائی نے جو ہے گھر جا کر اپنے آپ کو شوٹ کر دیا ایموشنز کی وجہ سے. اس کی بہن بھی ڈر رہی تھی، کانپ رہی تھی کہ کہیں میری وجہ سے یہ مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے. اس نے بھی کیا کیا جی، خوف کے مارے اس نے بھی اپنے آپ کو شوٹ کر دیا. اب بہن بھی ہلاک، بھائی بھی ہلاک، لیکن ہینری زندہ. وہ اس وقت تھوڑی دیر بعد کھڑا ہو گیا، وہ بالکل صحیح سلامت.
क्योंकि बुलेट जो थी उसको नहीं लगी थी, कान को छूती हुई पीछे दरख्त में धंस गई थी। वक्त गुजरता गया, इवन 20 ईयर्स, 20 साल गुजर गए। 20 साल तक वो यानी कि बिल्कुल सही सलामत रहा, जिंदा रहा। कौन? हेनरी। उसके बाद उसने कारोबार के यानी कि उसकी स्टार्टिंग के लिए कुछ प्लानिंग वगैरह की, और उसके लिए उसको लकड़ियां दरकार थी, वुड्स। तो उसने क्या किया जी, दूर तो ना जाऊं, साथ घर के साथ पेड़ भी है, दरख्त भी है, इसको क्या करता हूँ जी, काट लेता हूँ, इसकी लकड़ियां क्या करता हूँ, इस्तेमाल में अपने लाता हूँ। अब दोबारा वही बात आपको बता रहा हूँ कि 20 साल यानी कि गुजर गए, और वो जो बुलेट थी वो उस दरख्त के अंदर धंसी हुई थी। अब वो दरख्त उसने कहा अकेला काटूं काफ़ी टाइम लग जाएगा। उसने क्या किया जी, ब्लास्ट के ज़रिए उसने चाहा कि ब्लास्ट करवाता हूँ, ब्लास्ट करके वो जो क्या होगा, पूरा दरख्त नीचे गिर जाएगा, लकड़ियाँ अलग-अलग हो जाएंगी। अब उसने ब्लास्ट किया, ब्लास्ट जो ही किया, जो बुलेट थी, अब अरसा कितना गुजरा हुआ है जी, 20 साल। थोड़ा अरसा नहीं है, बहुत ज़्यादा। कहने को तो आसानी से हम कह सकते हैं, लेकिन 20 साल बहुत ज़्यादा अरसा होता है। तो जैसे ही वो दरख्त यानी कि जुदा जुदा हुआ, उसकी टहनी, उसकी लकड़ियाँ वगैरह ब्लास्ट की वजह से, तो वही जो बुलेट खड़ी थी वो जो तेज़ी से आई उस ब्लास्ट की वजह से, तो क्या हुआ जी, उसके डायरेक्ट ऐसे माथे के अंदर बुलेट चली गई और वो उसी वक्त हलाक हो गया। अब देखें, यही जो छोटी छोटी बातें होती हैं, मिसाल के तौर पर हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। ये क्या होता है जी, किसी के साथ कोई ज्यादती करेंगे, कोई धोखा करेंगे, ये सूद होता है। सूद के जो होता है जी, अगर हम किसी के साथ कोई धोखा करेंगे, ज्यादती, ये सूद होता रह जाता है। फिर ये किसी न किसी दिन ये हमें फिर दोबारा भुगतना पड़ता है।